دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 500 صفحات کی کتاب رسائل عطاریہ، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے 12 رسائل کا مجموعہ ہے، کہ صفحہ نمبر 253 اور اس کا رسالہ نماز کا طریقہ حنفی کا صفحہ نمبر 82 پر ہے. کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی یہاں پکا نمازی بلا شک جنت الفردوس کا حقدار ہے کہ 32 حروف کی نسبت سے نماز کے 32 مکروہات تحریمہ. ان میں ایک یہ ہے کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے. کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے اور اب کوئی اس کے چہرے کی طرف رخ کر کر نماز شروع کرے تو نماز شروع کرنے والا گناہ گار ہوا اور اس نمازی پر کراہت آئی، ورنہ چہرہ کرنے والے پر گناہوں کراہت ہے. جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کر اس کو دیکھتے یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جاتے کہ یہ سلام پھیرے تو نکلو، یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے، درس دیتے، بیان کرتے، تو یہ سب توبہ کریں. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. آپ کا مائک صحیح نہیں ہوا کہ دن میں میرا بیان ختم ہو گیا. جگہ دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ترکیب یہ نہیں تھی. مائک نہیں لگایا گیا. دوسرا مائک دے ہیں، 2 ہوں گے. بہرحال آپ سلام پھیریے. پری پلان نہیں ہے آپ سے طے ہوا. مدری چینل کے ناظرین، یہ سلام پھیرا جاتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد ہماری صفوں کا جو عام حالت ہوتی ہے، ایک تعداد پیچھے نکلنے کی کوشش کرتی ہے. اب یہ نکلنے کا غلط طریقہ. بھائی جان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نکلنا ہے بھائی. میں نے کہاں نکلنا جا رہے ہیں آپ؟ حجرے میں جانا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ اسلام بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے پورا چہرہ اپنا نمازی کے سامنے کیا ہوا ہے. نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے چہرہ کرنا یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ دیکھیے، آپ یہاں سے نکلیں گے تو ان کی طرف چہرہ کریں گے. پھر اگر آپ کہیں میں یہاں سے نکلتا ہوں، انہوں نے تو نماز پڑھ لی ہے، تو ان کے چہرے کی طرف آپ کی چہرہ ہو جائے گا. تو اب گزرنے کا کوئی طریقہ اگر صحیح. پہلی بات یہ کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد آخر کیوں گزرے؟ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ امام کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. آئیے آپ کو اعلی حضرت کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 6 میں ایک فتویٰ آپ کا جو نقل کیا گیا ہے، فتاوی رضویہ 6 جلد کے اندر. اس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا جماعت کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے نا، اس دعا کے حوالے سے کہ اس دعا کو چھوڑ جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا کیا جائے. تو آپ نے یعنی ایک کا قول بیان کیا گیا تھا، اس نے کہا کہ اس دعا کے اندر شامل ہو، تو اس کے قول کو صحیح قرار دیا اور فرماتے جماعت کے ساتھ دعا میں برکت ہے. تو کیا دکان پر نہ جائیں؟ اس کے لیے انتظار بہتر ہے. تھوڑی دیر رکیں، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے جماعت کے ساتھ دعا میں برکت ہے، اس کے لیے انتظار بہتر ہے. اور اگر کوئی ضرورت جلدی کی ہو تو جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں.
ورنہ مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بات پسندیدہ نہیں. پیارے بھائی، آپ کو بھلے کاروبار پر جانا ہو، بھلے آپ کو بھی زیادہ کباب سموسے کھائے ہو اور پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو تو جانا ہو، اب حاجت ہو تو جا تو سکتے ہیں، مگر بلا وجہ آپ کیوں دعا چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں؟ یہاں تک کہ آپ کو تو حسن ظن رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام صاحب کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ بھی جلدی جلدی دعا کرا دے، انتظار نہ کرے اور چھوٹی دعا کروائے تاکہ سب لوگ دعا میں شریک ہو. چنانچہ آپ فرماتے ہیں اسی جلد کے اندر صفحہ نمبر 274، ایک امام صاحب کا معمول تھا کہ وہ لمبی تسبیحات کرتے، اور اتنی زیادہ تسبیحات نہیں کرتے تھے وہ، بلکہ یوں تھا کہ سوال میں یہ کیا گیا ادھر کے لوگ صبح اور عصر میں بعد سلام اول تسبیحات پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، اور وہاں بعد سلام فوراً دعا میں کون سے طریقہ سنت ہے اور کیا ثبوت ہے؟ یہ سوال کیا گیا. چند تسبیحات پڑھ کر یہ دعا ہوتی، تو آپ نے فرمایا مسلمانوں میں رسم پڑ گئی ہے اور ضرور محمود ہے، یعنی بہت اچھی رسم ہے، بہت اچھی عادت ہے مسلمانوں کی کہ بعد سلام امام کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور اگر وہ دعا میں دیر کرے منتظر رہتے ہیں، ان کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد متفرق ہوتے ہیں. اس حالت میں تسبیحات کی تقدیم، یعنی اس صورت کے اندر جب مسلمانوں کی عادت ہے مسلمان دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں اس صورت میں پہلے تسبیحات پڑھنا اگر خوب بتحقیق ثابت ہو، یعنی آپ کے جتنے بھی اگر ایک امام صاحب ہے اس کو چاہیے کہ یوں دیکھے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ ساری جو آپ کی تسبیحاں دعا سے پہلے جو طویل تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اگر خوب بتحقیق ثابت ہو کہ ان میں کسی ایک فرد پر بھی ثقیل نہ ہو، ایک فرد پر بھی گرا نہ ہو، تو کچھ حرج نہیں. ورنہ یہی بہتر ہے کہ خفیف شارٹ دعا مانگے اور فارغ کر دے، پھر جس کے جی میں آئے آ کر تسبیحات میں شامل ہو جائے. تو پیارے بھائی، امام تک کو تو اعلی حضرت نے فرمایا جلدی کرو اور جلدی دعا کراؤ، شارٹ کراؤ تاکہ لوگ شامل ہو جائیں، اور دوسری طرف مقتدی کو کہا ہے کہ جماعت سے دعا میں برکت ہے، اس میں شامل ہو جاؤ. تو آپ کیوں اٹھ گئے یار؟ دعا کے بعد جانا چاہیے تھا آپ کو. آپ کو تو حسن ظن رکھنا چاہیے تھا نا. مجھے کیا اس سے ظن رکھنا چاہیے آپ کے لیے؟ پیٹ میں گڑبڑ ہو، کباب پیٹ میں گڑبڑ کیوں ہوئی؟ کباب سموسے اتنے مت کھائیں. ویسے بھی آپ کو ماشاءاللہ تینوں رکعتیں مل گئی، پوری جماعت مل گئی. پہلے تو آپ کی رکعتیں نکلی جا رہی تھی، آج آپ نے ہمت کر اگر جماعت سے نماز پڑھ ہی لی ہے تو تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے دعا کے لیے، دعا میں شامل ہونے کے لیے. اب اگر آپ کو کوئی واقعی حاجت ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، یار کیوں کھاتے ہو کباب سموسے؟ یار چھوڑ دو یار، اب کھاؤ گے تو پیٹ پہ تو گڑبڑ ہوگی. اب ہو گئی گڑبڑ، اب تو نکلنا پڑے گا. اب آپ نکلنا چاہتے تو اب آپ نے چہرہ کر دیا ان کی طرف، یہ کر دیا جرم. آ گیا ہمارا مائک، آ گیا مدنی چینل کے ناظرین. بھلے ہم آدھی گفتگو کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں. صلو علی الحبیب. اب اگر آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے نا تو آپ کو دعا کے اندر شامل ہونا ہے، اور کوئی بات نہیں، یہاں اعتکاف میں آئے سنت قبلیہ بھی پڑھیں، دعا میں شامل بھی ہوں، اس کے بعد نوافل بھی پڑھیں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھیں، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں. مشقت کے یہی تو دن ہے. آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے سمجھانے کا. میں انشاءاللہ عز و جل آج سے نیت کرتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا نا، اسی طرح انشاءاللہ. اور اگر آپ چاند رات قافلے میں سفر کر لینا یار، آپ کی کیا تربیت ہو جائے یار. کوئی ہمت کر لیجیے یار، کوئی بات نہیں. جمعہ کو یار عید پڑھائی دیں گے یار، مفتی صاحب پڑھا دیں گے عید، آپ چلیں قافلے کے اندر. گھر والے نہیں مانیں گے. گھر والے نہیں مانیں گے، سوچ لیں. گھر والوں نے چھٹی آپ کے لیے یار یہاں بھیج دیا اعتکاف کے لیے، اب کیا فون کریں گے، بتا دیں گے باپا ترغیب دلا رہے ہیں، چاند رات یہ عاشقان رسول جا رہے ہیں. کون کون چاند رات کو سفر کرے گا؟ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے. یہ مجھے دکھانے میں ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہاتھ نیچے بھی ہوگا، ہاتھ کھڑے رکھیے. یہ چاند رات کو کثیر عاشقان رسول کے ہاتھ کھڑے ہوئے، اتنے سارے جا رہے ہیں یار. آپ کو تو ان کی میزبانی کرنے کے لیے یوں کھڑے ہو کر پہلے جانا چاہیے. ان میں سے تو ہر ایک کو جانا چاہیے تھا. ان میں سے ہر ایک کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں جا رہے. تو آپ اپنی تو ترکیب بنائیں. ترغیب دلانے کے لیے بھی تو سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے.
کچھ ایسی ترکیب بن جائے. بہرحال چاند رات تو آپ کو سفر کرنا ہی چاہیے. اب آپ کو نکلنا پیٹ میں گڑبڑ ہے, اب کیا کریں؟ کباب سموسے اگر آپ چھوڑنے کی بھی کوئی نیت کر لیں یار, ہاں انشاءاللہ کم خوری کی انشاءاللہ پانی کی ترکیب بنا لیا کرے نا, جلدی کھڑی ہوتی فیضان مدینہ میں جماعت. کم خوری کی انشاءاللہ عادت ڈالیں. ہاں کوئی بات نہیں, پانی سے افطار کر لیں, بعد میں کم خوری کی بھی ترکیب بنا لیں, اجازت ہے. آدھی روٹی بھی نمک کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, سب چیزوں کی اجازت ہے. خیر اب آپ کھڑے ہوئے ہیں, یہ نمک روٹی کا کوئی رواج ڈال دیا آپ نے؟ ہاں یہ نیا رواج ہے. آپ مدنی مذاکرے میں اگر شریک ہوں گے اور اس کے اندر باقاعدگی سے بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روٹی اور نمک کی کیا اہمیت ہے. مدنی مذاکرہ کیا؟ مدنی مذاکرے کے لیے ابھی زور کے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت مدنی پھول دیں گے, آپ خود سمجھ لیجیے گا. رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اور رمضان مبارک میں 2 وقت مدنی مذاکروں کی ترکیب ہوتی ہے, بلکہ ایک اور وقت بھی ہے جو فجر کی اذان اور آپ کی سحری کے اختتام کے بعد بھی موقع بموقع امیر اہل سنت مدنی پھول دیتے ہیں. جو رمضان ہال میں عاشقان رسول موجود ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. خیر اب آپ نکلنا چاہ رہے ہیں, میں شرکت کر سکتا جو جس کو بلایا, جو شہنشاہ جس کو بلائے اس کی ترکیب بن جاتی ہے, ہلکے وائز ترکیب ہوتی ہے. اب آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نے نکلنے کا غلط طریقہ اختیار کیا, چہرہ کر دیا ان کے سامنے. اچھا یوں نہیں کرنا, یہ دیکھیے یہ آپ کا چہرہ ان کے سامنے آ گیا. جی جی بالکل آ گیا. اب نمازی کے چہرے کے سیدھ میں چہرہ کرنا. اب آپ کہیں گے یہ تو رکوع میں چلے گئے, رکوع میں جائیے گا. آپ کا پھر بھی چہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے نمازی کے رخ چہرہ کر دیا ہے. اب یہ اسلامی بھائی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلے سے چہرہ کیا ہوا تھا, میں تو پہلے سے کھڑا ہوا, آپ پہلے سے کھڑے ہوئے, آپ رک جائیے. اب آپ نیت نہیں باندھ سکتے, امام اب آپ کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا چہرہ پہلے سے, اب آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں, ان پہ انفرادی کوشش کریں, رک جائیے, ان کو اشارہ کر کر کے چہرہ ہٹائیے. چہرہ ہٹائیں یار, کیا دوسروں کو تنگ کیا ہوا ہے آپ نے. ایک تو آپ پہلے جاتے چہرہ کسی کے سینے کر لیتے, دوسروں کو سنتیں نہیں پڑھنے دیتے. آپ ایسا نہ کیا کریں, آپ سنتے بھی تو نہیں نا. اصل میں بات اصل ساری باتیں سننے لگ جائیں آپ کی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. غلط کام کرے پھر آپ کی سنیں بھی. اصل میں پہلے سے کھڑا ہوا تھا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ پہلے سے غلط کھڑے ہوئے ہیں, سنتوں کا ٹائم ہے, فرض کا ٹائم ہے, آپ کو چاہیے رک جائیے. اب خیر آپ غلط کھڑے ہو ہی گئے تو انہوں نے آپ پر انفرادی کوشش کر کر آپ کو اشارہ تو کر دیا نا چہرہ ہٹانے کا. اب آپ چہرہ ہٹائیے, ان کو سنتیں پڑھنے دیجیے. لیکن اب آپ کو جانا بھی ضروری ہے, اب کیا کریں؟ اب آپ چہرے سیدھ میں کیے بغیر یہاں سے گزر کر چلے جائیں. یہ چاروں نماز پڑھ چکے ہیں. اچھا ہاں بالکل بہت اچھا, آپ کی پیٹھ ادھر ہو رہی ہے لیکن کسی کو ٹکر نہیں مار دیجیے گا یار, ایسا نہ کریے گا. نہیں اب آپ گھوم سکتے, پیچھے کوئی نمازی ہی نہیں ہے. ہاں بالکل آخری سب تک کوئی نمازی نہیں ہے. ہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں, اب آپ جا سکتے ہیں. لیکن آئندہ کل سے آپ دعا کے اندر شریک ہوں گے تو کباب سموسے بھی آپ نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے حضور؟ جزاک اللہ خیر, بہت بہت مہربانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ رہے ہیں نماز کے عملی طریقے کی طرف. یہ اسلامی بھائی سب فارغ ہو گئے. ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کا عملی طریقہ یعنی سنت کے مطابق نماز کس طرح پڑھی جائے یہ طریقہ کار بیان کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ امید ہے آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ, نماز عید کا طریقہ, اور عید کی رکعتیں ادھوری رہ جائیں تو اسے پورا پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب یہ یاد رہے کیونکہ یہ تفصیلی طریقہ, اس میں سے کچھ حصہ آج بیان ہوگا اور کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کل مکمل ہو جائے. اسی انداز سے ترکیب بنائی جائے گی. قبلہ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں. آپ باوضو ہیں؟ آواز نہیں آئی آپ کی, مجھے آواز آ رہی ہے, شاید ان کو نہیں آ رہی ہوگی. آپ کا مائک بند ہے, کیا بات ہے. اچھا مائک لا کر کھولنا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک مدنی پھول ہے, کھلا ہوا ہے. صلو علی الحبیب. آپ باوضو ہیں؟ یہ اسلامی بھائی باوضو ہیں, قبلہ رخ کھڑے ہیں آپ, ماشاءاللہ. باوضو قبلہ رخ اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو. دکھائیے آپ,
دونوں پاؤں کے درمیان آپ کا 4 انگل کا فاصلہ ہے جو دکھایا گیا، تھوڑا اور کلوز کریں، ماشاءاللہ اور کلوز کیجئے، بہت زبردست۔ یہ 4 انگل کا فاصلہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ باوضو ہیں، قبلہ رخ ہیں، اور 4 انگل کا ان کے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ موجود ہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھا کان کی لو سے چھو جائے۔ تو چادر ہٹائیے گا آپ، جی دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہو نہ خوب کھلی۔ ملی ہوئی انگلی دکھائیے مجھ کو، بہت زیادہ پریشر کے ساتھ انہوں نے انگلیاں ملائی ہیں، یہ دیکھیے بالکل سخت کی ہوئی انگلیاں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور دوسرا غلط طریقہ جو ہے وہ نہ خوب کھلی ہوئی ہو، یہ خوب کھلے ہونے کا غلط طریقہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہ انگلیاں ملی ہوئی ہو اور نہ خوب کھلی ہوئی ہو، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، بالکل نارمل، ہاتھ بالکل نارمل ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ یوں ہاتھ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہتھیلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی اس چیز کا نام ہے، یہ ہتھیلی ہے۔ ہتھیلی قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے ہاتھ وغیرہ کو پریکٹیکل کرتے ہوئے کر رہیں گے نا، یہ بیٹھے بیٹھے بھی، تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ نظر سجدے کی جگہ ہو، نظر سجدے کی جگہ ہو، ان کی سجدے کی جگہ ہے، نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کیا صورت ہے؟ آنکھیں بند سی لگ رہی ہیں۔ اگر نیچے سے سجدے کی اینگل سے اگر آپ ان کا شاٹ لیں اور یہ دیکھ رہے ہو سجدے کی جانب، یوں اگر بنایا جائے ایسے اس پوزیشن پہ، دکھائیے، آنکھیں دکھائیے ان کی، اور اس کو کلوز کریں، اب آپ زوم ان کریں، آنکھیں تھوڑی زیادہ کھول لیں یار، اتنی کم بھی نہ کھولیں آپ۔ ہاں، یہ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں اور یہ قبلے کی جانب ہے، اور اس طرح نگاہیں رکھی جائیں گی، ماشاءاللہ۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، کیا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فجر کی 2 رکعت نماز فرض۔ جی یہ والے مائک پہ بولیے۔ فجر کی 2 رکعت نماز فرض، فجر کی 2 رکعت نماز فرض آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا دل میں ارادہ ہے؟ ارادہ بالکل نہیں ہے آپ کا، آپ تھوڑی پڑھ رہے ہیں، پریکٹیکل کا ارادہ، ہاں وہ فرضی ارادہ ہے آپ کا۔ ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے، جی فجر کی 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، فجر کی 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے آپ نے پڑھی۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے، پہلے آپ نے کان تک اٹھا لیے تھے، انگلیاں آپ کی نہ خوب ملی ہوئی ہیں نہ آپ کی انگلیاں خوب کھلی ہوئی ہوں گی، آپ کی انگلی نارمل ہونی چاہیے، آپ کی ہتھیلی قبلہ رخ ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے، سر کھڑا ہونا چاہیے،
اور آپ سجدے کی طرف نگاہ رکھیے، ہاتھ صحیح ہوں، دونوں پیر کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے. اب آپ تکبیر کہنے جا رہے ہیں، یعنی پہلی چیز یہ سمجھیے آپ کی نگاہ سجدے کی طرف ہے. ایک بات، ہاتھ کھڑا رکھے، آپ اسی پوزیشن پہ رہے. پیر کے درمیان آپ کے 4 انگل کا فاصلہ ہے. کم ہو گیا بھائی؟ ہاں، آپ کی انگلیاں یا میری انگلیاں بڑی ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی انگلیوں کے 4 انگل کا فاصلہ ہو گیا. یہ ایک کام آپ نے کیا. دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ نگاہیں آپ نے سجدے کی طرف کر لی ہیں. تیسرا آپ نے کیا کیا ہے؟ تیسرا آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ آپ کے کانوں کے لو کے نیچے ہیں اور آپ کی انگلیاں چوتھا کام آپ کا ہاتھ کانوں کے لو کے نیچے. چوتھا آپ کا انگلیاں آپ کی نہ خوب ملی ہوئی نہ خوب پھیلی ہوئی. پانچویں چیز یہ کہ آپ کی ہتھیلی قبلہ رخ ہے. اب آپ تکبیر کہنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جی، تکبیر کے اندر اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ لفظ اللہ کا الف جب شروع ہوگا تو آپ کی نقل و حرکت، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ کی طرف جانے کا ابتدا ہوگی. اور لفظ اکبر کی را جب ختم ہوگی تو آپ کا یہ انتقال، آپ کی یہ موومنٹ، آپ کی یہ شفٹنگ وہاں جا کر ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. جی، لفظ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہاتھ کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر. سیدھا ہاتھ کون سا ہے آپ کا؟ یہ والا. گدی کہاں ہے آپ کی؟ ہاں، یہ گدی. سیدھے ہاتھ کی سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر رکھیے. یہ سرا آ گیا، یہ گدی آ گئی، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی. جی جی، یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین. اور انگوٹھا اور چھنگلیاں، انگوٹھا اور چھنگلی، یہ کیا ہے؟ انگوٹھا ہے ویسے ہی. اور یہ چھوٹی انگلی چھنگلی جس کو کہا جاتا ہے. کلائی کے اغل بغل، کیا؟ یہ تو اغل دکھا دیا، بغل بھی دکھا دیں یار. دونوں چیزیں آپ کی دونوں پوزیشن انہوں نے دکھا دی ہے. دوبارہ کلوز کریں اس کو. جی جی، یہ دونوں پوزیشن ان کی بالکل واضح ہے. اور اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ کو پکڑا ہے. اب یہ یوں نہیں رکھنا، جس طرح رکھنا اس طرح رکھ کر بھی دکھائیے. جی، یہ ناف کے نیچے ہے. اوپر نہیں رکھنا، اوپر نہیں، ناف کے نیچے، اوپر نہیں رکھنا. جس طرح بولا جا رہا ہے اسی طرح رکھتے جائیے. ناف کے نیچے رکھا گیا ہے اور اس پوزیشن میں رکھا گیا ہے. اب آپ تکبیر کہہ چکے، نماز میں داخل ہو چکے، تکبیر کہنے کے بعد نماز کی ابتدا کر چکے. اب آپ ثنا پڑھیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. پھر تعوذ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پھر تسمیہ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ ختم کر آہستہ سے آمین کہیے. پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی صورت، مثلا سورہ اخلاص. تو چلیے سورہ اخلاص پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو،
اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر ہو. جی اللہ اکبر. جی تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے، اور تکبیر میں آپ پھر وہی صورت ہوگی. تکبیر انتقال کے اندر لفظ اللہ اکبر کی الف آپ منتقل ہونے سے پہلے، شفٹ ہونے سے پہلے، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جانے سے پہلے کی طرف اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کی الف کہیں گے، اور لفظ اکبر کی را پر آپ دوسرے سٹیپ میں، دوسرے سٹیج میں، دوسرے رکن میں پہنچ چکے ہوں گے. ایک تو آپ نے یہ بات کر لی. دوسری چیز یہ تھی، گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر دکھائیے، ان کی ہتھیلی گھٹنوں پر بالکل نیچے. جی ہتھیلیاں گھٹنوں پر نظر آ رہی ہیں آپ کو. اب انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، انگلی واضح کریں، اور تھوڑا سا شارٹ آپ کا اس، یہ انگلی شاید واضح زیادہ ہوگی. یہ انگلیاں ان کی پھیلی ہوئی ہیں. اب آ جائیے پیٹھ بچھی ہوئی ہو، آپ تو بچھا کے رکھیے پیٹھ، کیمرے کی پیٹھ بٹھانی ہے ابھی، آپ کی تو بچھی ہوئی ہے. پیٹھ بچھی ہوئی ہو دکھائیے. جی ہاں یہ بالکل پیٹھ صحیح آ رہی ہے، ان کی بچھی ہوئی ہے، اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، نہ اونچا ہو نہ نیچا. اونچا نیچا نہ ہو. کس طرح ہو؟ یہ پوزیشن ہوگی، تھوڑا سا نیچے کریں. اور نظر قدموں پر ہو. اب یہ دکھائیے نظر، ان کی نظر قدموں پر ہے. آنکھ دکھانا ہے آپ نے. دیکھیں اب آپ کیسے آنکھ دکھائیں گے. آنکھ یوں نہیں دکھانی، آنکھ کھلی ہوئی دیکھنی ہے میرے کو، یہ تو الٹی ہو جائے گی. دکھائیں آنکھ. یہ آپ کو دیکھ رہے، کس کو دیکھ رہے؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ قدموں کو دیکھ رہے ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے ان کی. کہاں ہے؟ اگر پوزیشن سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے واضح نہیں ہو پا رہی. قدموں کی پوزیشن سے یہ بنے گی، یوں دیکھنے کو. یہ دکھائیے. نہیں کچھ اور ہی پوزیشن بن گئی ہے، نگاہوں کا دیکھنا نہیں آ سکا. خیر بہرحال ان کی نگاہ قدموں کی طرف جو آپ کو بہتر صورت لگی ہے. ایک آپ سوئچ کر ہی چکے ہیں، ایک یہ لاسٹ سوئچ کر لیں، اس میں جو بھی صورت ہوگی وہ ایڈیٹر چیک کر لے گا. یہ نگاہ قدموں کی طرف. اب یہ رکوع ہوا، رکوع میں کتنی باتیں آ گئی. اب دوبارہ دہرائی کر لیجئے. رکوع میں رہے، ہم دہرائی کر رہے ہیں، آپ سے تھوڑی دہرائی کروا رہے ہیں. ایک بات، آپ کے ہاتھ، آپ کی یہ ہتھیلی گھٹنوں پر ہوگی. ایک نمبر 2 انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی. نمبر 3 پیٹھ سیدھی ہوگی. نمبر 4 سر اونچا نیچا نہیں ہوگا. نہیں کریں بھائی. نمبر 5 نگاہ قدموں کی طرف ہوگی. 5 چیزیں رکوع میں پائی جائیں گی، اور باقی طریقہ انشاءاللہ عز و جل ہم کل اس کا بیان جاری رکھیں گے. آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہو جائیں. فیضان مدنی مذاکرہ.